بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق پڑھیں گے نام دیومالی، لیکن اس سے پہلے ہم اس سبق کے مصنف مولوی عبدالحق کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو یہ پڑھتے ہیں صفحہ 61 کولیں اور 62 کولیں اور غور سے دیکھیں۔ مولوی عبدالحق، ولادت 1870، وفات 1961۔ تو اس حساب سے اس نے 91 سال عمر پائی۔ مولوی عبدالحق ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ہاپوڑ دہلی کے گرد و نواح میں ایک قصبہ ہے۔ ابتدائی تعلیم پنجاب اور یو پی سے حاصل کی۔ یو پی سے مراد ہے اتر پردیش۔ یہ آبادی کے لحاظ سے انڈیا کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ اس کے بعد مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں داخل ہوئے۔ اپنے فلسفیانہ طرز فکر کی بدولت، فلسفیانہ حکیمانہ طرز فکر کی بدولت مدرسۃ العلوم میں عبدالحق فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ فلسفی، عقل مند، دانا۔ اسی زمانے میں سر سید احمد خان کے رسالے تہذیب الاخلاق میں اردو زبان کے مستقبل پر مضمون لکھا، جس سے قدرتی طور پر ان کا نصب العین ظاہر ہو گیا۔ نصب العین بنیادی مقصد۔ تعلیم کی تکمیل کے کچھ عرصے بعد وہ حیدرآباد دکن چلے گئے اور محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر ملازمت کرتے رہے۔ عہدہ یعنی منصب۔ ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تجاویز پر جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تجویز کی جمع مشاورت۔ مولوی صاحب ایک طویل عرصے تک انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوؤں کے ذوق ہندی کی بدولت اردو زبان مختلف مسائل کا شکار تھی۔ یعنی ہندوستان میں صرف ہندی زبان رائج کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ مولوی صاحب کی مسلسل محنت، ہمت اور جرأت تھی کہ اردو کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد مولوی صاحب پاکستان چلے آئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی۔ کراچی میں جامعہ عثمانیہ کی طرز پر اردو کالج قائم کیا۔ مولوی صاحب ایک محقق، تحقیق کرنے والا، وہ شخص جو بات کو دلیل سے ثابت کرے محقق کہلاتا ہے۔ نقاد، تنقید نگار، تبصرہ کرنے والا، تنقید کرنے والا۔ خاکہ نویس یعنی کسی کی تصویر کو لفظوں میں بیان کرنے والا۔ اور انشاء پرداز تھے اور مضامین نگار تھے، مضامین لکھا کرتے تھے۔ حیدرآباد دکن میں قیام کے دوران میں انہوں نے اردو کی بے شمار قدیم اور نایاب کتب دریافت کی، نایاب قیمتی۔ ان کتابوں پر ان کے لکھے گئے مقدمات، مقدمہ کی جمع ہے مقدمات، دیباچہ، تمہید، کسی بات کا آغاز، اردو زبان و ادب کا بہترین سرمایہ ہے۔ اردو زبان و ادب کے لیے ان کے ناقابل فراموش کردار کی وجہ سے انہیں بابائے اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
ان کے چند تصانیف کے نام یہاں درج ہیں۔ چند ہم اثر: مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق، قواعد زبان اردو، انتخاب کلام میر وغیرہ۔ بقول عبدالماجد دریا آبادی، وہ کہتے ہیں مولوی عبدالحق کے بارے میں کہ مولوی عبدالحق کی علمی اور ادبی خدمات شمار کرنا دشوار ہے۔ اردو کی خدمات تو ایک عرصے سے بے شمار اردو کے محسنوں نے کی ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر کسی کو محسن اعظم کا لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ ذات بلا اختلاف رائے مولوی عبدالحق کی ہی ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اس حصے سے مروی سوالات، اسباق سے بھی مروی سوالات آتے ہیں، اور مصنفین کے حالات زندگی اور ادبی خدمات سے بھی مروی سوالات پیپر میں، یعنی مروی سوالات کے حصے میں ضرور ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس حصے کے 15 نمبر ہے، تو اس لیے آپ اس حصے سے اپنے لیے مروی سوالات تیار کر کے کاپی میں لکھ لیں، اور مولوی عبدالحق صاحب کے تصنیفات کے نام بھی یاد کر لیں، اور اگر اس پر تنقیدی نوٹ آ جائے تو بھی آپ کو یاد ہو، تو لہٰذا یہ آپ اس حصے سے ضرور تیار کر لیں۔ اب اس کے بعد سبق شروع کرتے ہیں۔ نام دیومالی۔ دیومالی کی مختصر تعارف سنیے۔ دیومالی کا ذکر بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اپنی تصنیف چند ہم اثر میں کیا ہے۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد، دکن کے اس باغ میں بطور مالی کام کرتے تھے جس کی نگرانی مولوی عبدالحق کے ذمے تھی، اس لیے مولوی صاحب نے چمن بنانے کا کام اس کے سپرد کیا۔ وہ پودوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا اور ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا۔ اب دیکھیں کتاب کی طرف۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد، دکن کا مالی تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی، جو بی بی کا مقبرہ کے نام سے بھی مشہور ہے، یہ 1668 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے اعظم شاہ نے اپنی والدہ کی یاد میں تعمیر کیا تھا۔ ذات کا ڈیڑھ، دیو مالی ذات کا ڈیڑھ، یعنی ہندو قوم میں ایک نچلی ذات جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے۔ قوموں کی پہچان مصنوعی یعنی بناوٹی ہے، اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے، لیکن یہ رفتہ رفتہ نسلوں میں منتقل ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں، میراث۔ یہ خوبیاں، یہ صفات نیچ ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ کیس مجنون کا نام ہے، لیلا کا عاشق تھا۔ کوہکن پہاڑ کو کودنے والا، فرہاد جو کہ شیرین کا عاشق تھا۔ حالی کہتے ہیں کہ عشق صرف کیس، فرہاد اور حالی تک محدود نہیں، کہ دنیا میں صرف یہی لوگ عشق کر سکتے ہیں اور باقی لوگ نہیں، بلکہ ہر کوئی عشق کر سکتا ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ ہی کے احاطے میں تھا، یعنی باغ کے اندر ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام دیو کے سپرد کیا، کے حوالے کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔
میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آ رہا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹا اس کا تانولا صاف کر رہا ہے۔ تانولا وہ جگہ جہاں پودے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، یعنی کیاری۔ تانولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا، تالاب سے، اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی، پودے کا تنا، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا، خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی اور خوشی بھی۔ مصنف لکھتے ہیں، کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، مزہ آنے لگے۔ بے مزہ کام کام نہیں، بیگار ہے۔ بیگار کے معنی ہے فضول۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ نگہداشت، دیکھ بھال۔ ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا، سرسبز و شاداب، تر و تازہ، جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پلتے پھولتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ توانا مضبوط، ٹانٹا بھی مضبوط اور موٹا۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، یعنی بیماری، تو اسے بڑا فکر ہوتا۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ، نگران یا چوکیدار، یا مجھ سے کہہ کر منگاتا۔ دن بھر اس میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، خدمت کرتا کہ جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا، کوشش اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، یعنی ترقی کی، بڑھ گئے، اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، کوئی درخت ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، تجربہ تھا۔ نامدیو کو خاص کر، یعنی بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت، پیار اور محبت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی
دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے تو وہ بلا تأمل چلا جاتا، بغیر کسی بہانے کے مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہ لیتا۔ اچھا عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی پڑھائی انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔